अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल रोशन सितारे से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है मोहम्मद कवी खान। 60 बरस से जायद फन की आबियारी करने वाले मोहम्मद कवी खान टेलीविजन ड्रामों की तारीख जब भी लिखी जाएगी, मोहम्मद कवी खान के नाम और इनके काम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकेगा। इन्होंने शो बिजनेस की दुनिया में एक तवील इनिंग खेली है। आज वो स्टेज, रेडियो, टेलीविजन, ड्रामों और फिल्मों का एक मजबूत हवाला तस्वर किए जाते हैं। मोहम्मद कवी खान नए आने वाले फनकारों के लिए एकेडमी का दर्जा रखते हैं। वे ऐसे मंझे हुए फनकार हैं जिन्होंने शो बिजनेस के मुख्तलिफ असनाफ में अपने फन का लोहा मनवाया और भरपूर कामयाबी हासिल की। वो फन से वाबस्तगी के हवाले से मुअम्मर तरीन फनकार का एजाज भी रखते हैं, जो गुज़िश्ता 60 बरस से जायद फन की आबियारी में मुसलसल मसरूफ़े अमल हैं। 1964 में पाकिस्तान टेलीविजन के पहले ड्रामे नजराना में कवी खान ने मरकजी किरदार अदा किया था और अब तक वो फन की दुनिया से पूरी तवानाई के साथ वाबस्ता हैं। नजराना 28 नवंबर 1964 को बराह रास्त टेलीकास्ट हुआ। नजमा फारूकी के लिखे गए इस ड्रामे को फजल कमाल ने प्रोड्यूस किया था। मोहम्मद कवी खान को अदाकारी का शौक बचपन ही से था। मायानाज फनकार ने ज़माना तालिब इल्मी में स्कूल और कॉलेज में होने वाले ड्रामों में हिस्सा लेना शुरू किया। बाद अज़ां वो रेडियो पाकिस्तान पिशावर के बच्चों के प्रोग्रामों में बाकायदगी से शिरकत करने लगे। इस दौरान उन्होंने रेडियो पाकिस्तान पिशावर के ड्रामों में चाइल्ड स्टार की हैसियत से हिस्सा लेना शुरू कर दिया और यूं अदाकारी का ये शौकिया सफर पुख्तगी की जानिब रवां दवां हो गया। रफ्ता रफ्ता वो रेडियो पर हर किस्म के किरदार अदा करने लगे। कुछ अरसे बाद वो अपने खानदान समेत लाहौर मुंतकिल हो गए। इस दौरान पाकिस्तान टेलीविजन का आगाज हुआ तो कवी खान को टीवी के पहले ड्रामे में मरकजी किरदार अदा करने का मौका मिला। वो टीवी से 55 साल से वाबस्ता हैं। मोहम्मद कवी खान 13 नवंबर 1932 को पेशावर में पैदा हुए। 1968 में उनकी शादी नाहिद बेगम से हुई। इनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। तमाम बच्चों की शादियां हो चुकी हैं। कवी खान के दोनों साहिबजादे अदनान कवि और मेहरान कवि भी गुज़िश्ता 30 साल से टेलीविजन के ड्रामों में हिस्सा ले रहे हैं। रेडियो टेलीविजन के बाद कवी खान फिल्म और स्टेज ड्रामों में बाकायदगी से काम करते रहे। इन्होंने 200 से जायद फिल्मों में अपनी बेसाख्ता अदाकारी के जौहर दिखाए, जबकि 13 से जायद उर्दू और पंजाबी फिल्मों के फिल्मसाज भी रहे। वो बतौर हदायतकार एक फिल्म की डायरेक्शन भी दे चुके हैं। इन्होंने लाहौर, कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में स्टेज ड्रामों में हिस्सा लिया। ताहम टेलीविजन ड्रामे आज भी उनकी शनाख्त हैं। मोहम्मद कवी खान हर दौर में मकबूल तरीन फनकार रहे हैं। बचपन, लड़कपन, जवानी और बुढ़ापे तक के फनी सफर में इन्होंने लातादाद ड्रामों, फिल्मों और रेडियो प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया। ये सिलसिला आज भी जारी है। बच्चा, जवान और बुजुर्ग हर किस्म के किरदार अदा किए। इनकी फनी खिदमात के एतराफ में हुकूमत पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ इदारों की जानिब से कई एवार्ड्स और एजाजात से नवाजा गया है। 2012 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बेहतरीन अदाकारी पर सितारा इम्तियाज, जबकि 1980 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड दिया गया। इलावाजी 2007 में पीटीवी के लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया, जबकि 1969 में फिल्म बहुरानी, 1976 में फिल्म आज और कल, 1978 में फिल्म परख में बेहतरीन मुआवन अदाकार के निगार अवार्ड्स भी हासिल किए।
پاکستان کے یہ وہ واحد اداکار ہیں جن کو سب سے پہلے صدارتی تمغہ حسن کارکردگی کا حقدار قرار دیا گیا۔ ریڈیو پر عمدہ کارکردگی کے حوالے سے انہیں لائف اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ کبھی خان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے ٹیلی ویژن کے سب سے زیادہ ڈراموں میں حصہ لیا۔ ان کے ڈراموں کی فہرست خاصی طویل ہے جن کی تفصیل کے لیے کئی صفحات درکار ہوں گے، تاہم ان کے مقبول ڈراموں میں لاکھوں میں 3 1965، اندھیرا اجالا 1984، دہلیز 1984، اسی طریقے سے لمبے ہاتھ اور دن 1992، پشاور کے مقبول ڈرامہ سیریل نورینا، پہلی پرائیویٹ پروڈکشن مرزا غالب ان امریکہ، جبکہ 1995 میں بھی کبھی کا مصروف ترین سال رہا جس میں ان کی 6 ڈرامہ سیریلز علی بابا، انگار وادی، ریزہ ریزہ، کرب، شاخسار اور بیرون ملک بننے والی پہلی سیریل اڑان شامل ہے۔ اس کے علاوہ غبار، سلسلہ، چھوٹے، خواب اور عذاب، پیاسی اور سیریل جنون، کف سے دوپٹہ اور تلاش، پروڈیوسر محمد نفیس کا ساون، سفر اور آشیانہ، بادلوں پر بسیرا، مٹھی بھر مٹی، من جانے، مشال اور بیٹیاں، داستان اور لاہوری کیک، میرا قاتل میرا دلدار، پھر چاند پر دستک، زندگی دھوپ، اسی طریقے سے سایہ، جو چلے تو جاں سے گزر گئے، درویش، ایک نئی سنڈریلا، میری بہن میری دیورانی، کل موہی، اور اسی طریقے سے دیگر بہت سارے ڈرامے ہیں جن کو اگر گنا جائے تو شاید تعداد بھی میں پوری نہ کر پاؤں۔ اس کے علاوہ آپ نے مختلف انواع کے ناقابل فراموش کردار ادا کیے۔ کبھی خان نے اپنے فنی کیریئر میں کئی لانگ پلے ڈرامہ سیریز اور خصوصی نوعیت کے کھیلوں میں بھی حصہ لیا۔ ان میں چند ایک یہ ہیں: مرزا اینڈ سنز، کارے جہاں دراز، بھوک، چورنگی، اپنے اپنے محاذ پر، تلاش، ان سے ملیے، تکمیل، بے نیند راتوں کے خواب، ایک سنہرا موقع، ہم زندہ قوم ہیں، آخری کردار، انتخاب، بازگشت، ایک محبت ایک کہانی، اپنا آسمان، بہن بھائی، تسلسل، پہلی سی محبت، دوسرا ویزا، جذبہ ایک سمندر ہے، نشان ہمارا ہے وغیرہ شامل ہیں۔ کبھی خان کا سفر ٹی وی سکرین تک محدود نہیں رہا۔ انہوں نے 200 سے زائد فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ بیشتر فلموں میں انہوں نے سپورٹنگ کریکٹر ادا کیے۔ اداکاری کے ساتھ کبھی خان نے 1 درجن سے زائد فلمیں بھی پروڈیوس کی، تاہم فلم سازی کے شعبے میں زیادہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے، جبکہ 1975 میں فلم روشنی کی ڈائریکشن کے فرائض بھی ادا کیے۔ کبھی خان نے 1965 میں دلجیت مرزا کی فلم رواج سے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کیا۔ انہوں نے فلم مسٹر بدھو، بے ایمان، نیلام، روشنی، جوانی دیوانی، چوری چوری، منجی کتھے ڈاواں، ماں بنی دلہن، اس کے علاوہ دیگر فلمیں بطور فلم ساز پیش کی۔ علاوہ ازیں انہوں نے فلم سچائی، آج اور کل، پرکھ، سائمہ، آنسو، دبئی چلو، آس تیرا غم رہے سلامت، گورا کالا، شرافت، تیرے میرے سپنے، پہچان، بیگم جان، کالو، سیتا مریم مارگریٹ، ناگمنی، خلش، چاہت، سماج میں چپ رہوں گی، عشق عشق، احساس، ٹائیگر، گینگ، چند سورج، سوسائٹی گرل، محبت زندگی ہے، سرفروش، کالے چور، شیر ماما نامی فلموں میں بھی کردار نگاری کی۔ ان کا بچپن کئی حسین یادوں سے سجا ہوا ہے۔ انہوں نے نہر میں نہانے کا بہت شوق رکھا ہے۔ اس شوق کی وجہ سے ایک دن وہ موت کے بہت قریب سے گزرے۔ اس بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب میری عمر اس وقت 7-8 برس رہی ہوگی، جب مجھے موت کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ پشاور میں ایک روز نہر میں نہاتے ہوئے ڈوبتے ڈوبتے بچا۔ پانی کا بہاؤ مجھے پل کے نیچے لے جانے کو تھا، جہاں پہنچ جاتا تو بچپن میں بچنے کی جو تھوڑی بہت امید تھی وہ بھی جاتی رہتی۔ گھبراہٹ کے عالم میں بہت ہاتھ پیر مارے لیکن سب بے سود رہے۔ ایسے میں میرے بڑے بھائی جو نہر میں میرے ساتھ ہی نہا رہے تھے،
ان کی اچانک مجھ پر نظر پڑ گئی اور انہیں میری حالت کا اندازہ ہو گیا۔ وہ اچھی طرح تیرنا جانتے تھے، لہٰذا بڑی تگ و دو کے بعد وہ مجھے کنارے پر لے آئے۔ میں اس وقت شدید گھبراہٹ اور خوف میں مبتلا تھا۔ چھوٹی سی عمر میں موت کا سامنا کرنے کا یہ تجربہ بہت خوفناک اور دل دہلا دینے والا تھا۔ اس واقعے نے مجھ پر ایسا لرزہ طاری کیا کہ میں بعد میں ساری زندگی نہر میں نہانے کے خیال سے ہی باز رہا۔ کبھی خان کا کہنا ہے کہ شاید میں واحد اداکار ہوں جو پچھلے 60 برسوں سے شو بزنس میں کام کر رہا ہوں۔ میں نے ہمیشہ اپنا کام ایمانداری سے کیا ہے۔ میرے نزدیک محبت ایک فضول چیز ہے۔ میں نے زندگی میں لاتعداد عشق کیے مگر وہ سب یک طرفہ تھے۔ ڈراموں اور فلموں کی شوٹنگز کے سلسلے میں کراچی میں قیام پذیر رہے، جبکہ میری اہلیہ لاہور میں بھی رہتی رہیں، لیکن میں روزانہ فون کر کے ان کے ساتھ نوک جھونک ضرور کرتا ہوں اور اس کو بڑا انجوائے کرتا ہوں۔ اداکار کوی خان لیجنڈ اور عہد ساز فنکار ہیں۔ گزشتہ 6 اشروں میں ٹی وی، ریڈیو، فلم سٹیج کے صداکار اور اداکاری کے علاوہ بطور فلم ساز اور ہدایت کار کی حیثیت سے ان کی کارکردگی شائقین کے سامنے آئے اور اپنے ہر روپ میں وہ کامیاب اور نمایاں رہے۔ کوی موجودہ دور میں بھی اپنی پوری توانائی کے ساتھ جلوہ گر ہیں۔ ڈراموں کے علاوہ ان کی کئی فلمیں زیر تکمیل ہیں جو عنقریب ریلیز ہوں گی۔ ایسے فنکار ملک و قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں۔ رب کائنات انہیں طویل عمر عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے معلوماتی ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔